باب ہے کہ پہنچا دے علم الشاہد جو موجود ہے وہ علم کو پہنچا دے الغائب غائب تک۔ جو کلاس میں طلبہ موجود ہوں وہ بعد میں ان کو پہنچا دیں جو کلاس میں موجود نہ ہوں، جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مکہ۔ ابو شریح نے عمر بن سعید، یہ مدینے کے گورنر تھے، عمر بن سعید، ان کو کہا اس حال میں کہ وہ بھیج رہے تھے لشکر مکہ کی طرف، مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ لشکر بھیج رہے تھے، اور مکہ میں تھے عبداللہ بن زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر۔ جب یزید کے ہاتھ پر بیعت لی گئی تو مدینہ میں 3 لوگوں نے بیعت نہ کی، ایک حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور ایک یہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر مکہ میں چلے گئے اور وہاں پر مکے کا کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا۔ تو مدینہ کے جو گورنر تھے ان کو حکم ملا کہ لشکر بھیجو اور مکہ پر چڑھائی کر دو۔ جب وہ لشکر تیار کر کے بھیجنے لگے تو یہ ایک تابعی ابو شریح کھڑے ہوئے اور کہا، صحابی ہیں ابو شریح، کہا کہ اذن لی ایھا الامیر، اے امیر مجھے اجازت دے۔ یہاں سے بات معلوم ہوئی کسی بڑے سے اگر بات کرنی ہو تو جو اس کا مرتبہ ہے اس کو ملوذ خاطر رکھ کر بلکہ اس کو ذکر کر کے بات کریں اور اس سے اجازت لیں۔ احدث کا میں آپ کو بیان کرتا ہوں قولاً ایسی بات قام بھی جس کے ساتھ کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغدا اگلے دن من یوم الفتح، فتح مکہ کی، مکہ جب فتح ہوا تو اس کے اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سمیعت ہو اس کو سنا، اذنایا میرے دونوں کانوں نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ووعاہ اور اس کو یاد کیا، قلبی میرے دل نے، وابصرت ہو اور اس کو دیکھا، عینایا میری دونوں آنکھوں نے۔ یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں اس تاکید کے لیے کہ میں نے انتہائی تاکید کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور خود میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا۔ حین تکلم بہ، جب آپ نے بات کی، جب آپ بات کر رہے تھے تو میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ حمد اللہ، پہلے آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، واثنى علیہ اور اس کی ثنا بیان کی۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا جو بیان کر رہا ہو تو دونوں آنکھوں سے اس کو دیکھا جائے، کانوں سے سنا جائے اور دل بھی پورا ادھر متوجہ کیا جائے۔ کلاس کے آداب اسی حدیث سے نکل رہے ہیں، پڑھنے کے آداب اسی حدیث سے سامنے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد کہا، ان مکہ تحرمہ اللہ، مکہ کو اللہ نے حرام کیا، ولم یحرمہ الناس، لوگوں نے اس کو حرام نہیں کیا، لوگوں نے قانون بنا کر مکہ کو حرمت والا نہیں بنایا بلکہ اللہ نے خود اس کو حرام کیا ہے۔ فلا یحل، نہیں ہے حلال، لامرئ کسی آدمی کے لیے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں، ان یسفک فیہا دما، کہ وہ اس میں خون بہائے، ولا یعضد فیہا شجرۃ، اور نہ یہ حلال ہے کہ وہ اس میں کانٹے دار درخت کو کاٹے یا درخت کو کاٹے۔ فَإِنْ أَحَدٌ، اگر کوئی ایک ترخص سا رخصت نکالے، لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کی وجہ سے، فیہا اس میں، کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مکہ پر حملہ کیا تھا نا فتح مکہ کے دن، تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ فقولوا، اس کو کہو، ان اللہ قد اذن لرسولہ، اللہ نے خود اجازت دی تھی اپنے رسول کو، ولم یأذن لکم، تمہیں اجازت نہیں دی، وانما اذن لی، اور مجھے اجازت ملی تھی، فیہا اس میں، ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی، اور مسند احمد میں ہے کہ سورج طلوع سے لے کر عصر تک فتح مکہ کے دن
سورۃ طلوع سے لے کر عصر تک قتال ہوا تھا، اس کے بعد قتال بند ہو گیا، اور اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کر کے یہ بات لوگوں کو بیان کی۔ ثم عادت، پھر پلٹ آئی، حرمتها، اس کی حرمت، اليوم، آج، کا حرمتها بالامس، جیسے کل اس کی حرمت تھی۔ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہمارے باپ کے متعلق یہ لفظ ہے کہ جو موجود ہیں وہ پہنچا دیں بات ان تک جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ امر کا لفظ ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سننا، سمجھنا، یاد کرنا، خود عمل کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے حقوق میں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ فقیر علیہ ابی شریح، ابو شریح کو کہا گیا کہ جب تم نے عمر بن سعید جو مدینے کا گورنر تھا اس کو یہ حدیث بیان کی تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ما قال عمر، عمر نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا، اس نے آگے سے جواب دیا تھا، انا عالم منک یا ابا شریح، ابو شریح میں تو اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ آج بھی کسی کو حدیث بیان کرو تو آگے سے کہتے ہیں ہم تم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں نہ حدیثیں سناؤ۔ آگے کیا کہا؟ لا یعیز عاصیا، یہ جو مکہ ہے کسی گنہگار کو پناہ نہیں دیتا۔ اچھا، یہ کیا عبداللہ بن زبیر گنہگار تھے؟ ایسا کوئی گناہ کرنے والے جس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے؟ ولا فارن بدم، اور نہ خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر کون سا خون کر کے بھاگے تھے؟ ولا فارن بخربۃ، اور نہ ہی چوری اور ڈکیتی کر کے بھاگنے والا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کون سی چوری؟ اور تو باتیں ایسے کی جو باتیں ٹھیک ہیں لیکن ان سے مراد غلط لے رہے ہیں، ان باتوں کو چسپاں کر رہے ہیں عبداللہ بن زبیر پر۔ تو نہ تو وہ کوئی حد والا کام کر کے بھاگے، نہ کوئی قتل کر کے بھاگے، نہ کوئی چوری ڈکیتی کر کے بھاگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کی گئی اس کے مقابلے میں جو بات اپنے پاس سے کہی اس آدمی پر وہ فٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو آج بھی ایسے ہوتا ہے جس کے سامنے قرآن کی آیت بیان کریں، حدیث بیان کریں، آگے سے وہ کٹ حجتیاں اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے باپ کے متعلق خاص بات کہ جو بات سنیں اس کو آگے پہنچائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔